بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو مرسلین سٹوریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام شاہ زیب ہے۔ آپ کو اپنا گناہ، اپنا جرم بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے بیوی جیسا وفادار نہیں دیکھا، نہ جانے ہم مرد بھی کیسے انا پرست ہوتے ہیں۔ زمانے بھر کی سختیاں جھیل کر کالی بیوی کو دیتے ہیں۔ غصہ کسی پہ بھی ہو، باتیں بیوی کو سناتے ہیں۔ عورت بھی کتنی پاگل ہوتی ہے، جب ہم سفر بن جاتی ہے تو اپنا وجود بھول جاتی ہے۔ اسے سجنا سورنا صرف اپنے ہم سفر کے لیے اچھا لگتا ہے۔ میں پڑھا لکھا ہوں، نادرا میں جاب کرتا ہوں، اچھی نوکری ہے الحمدللہ، لیکن میری بیوی اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، وہ میٹرک تک پڑھی ہے۔ کنان میری بس بڑوں کی ضد سے شادی ہو گئی۔ ہماری وہ ماشاءاللہ پیاری ہے، لیکن مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں چاہتا تھا کوئی پڑھی لکھی، کوئی ماڈرن سی لڑکی، لائف پارٹنر ہو۔ اسے میں ہر بات پر ڈانٹ دیتا تھا اور وہ بھی میرے سامنے اونچی آواز میں نہ بولی۔ میں اسے ہمیشہ ان پڑھ جاہل کہتا ہوں، اکتایا سا رہتا ہوں اس سے۔ میں اس دن کسی بات پہ اسے تھپڑ مار دیا تھا، وہ خاموش رہی۔ میں اس کی بے عزتی کر کے آفس چلا گیا۔ گھر آیا، اس نے میری فیوریٹ بریانی بنائی ہوئی تھی۔ یہ چاہتا تھا وہ غصہ ہو کر، ناراض ہو کر میکے چلی جاتی۔ یہ انا بھی پہاڑ میں جائے، جو تھپڑ مارا ہے اس کے لیے کیوں میں اتنا کچھ کروں۔ صبح اس کو ذلیل کر کے گیا، رات کو ہے تو وہ میرے پاس آئی اور ایسا سے بولی، آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ میرے لیے بیڈ پہ ایک کھانا لے کر آئی۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا، میرے پاس بیٹھ گئی، مجھے کہنے لگی، آپ کو کتنی بار کہا ہے روز کپڑے پہن کر جایا کریں، میں دھویا کروں گی نہ آپ کے سب کپڑے میں نے پولیس گھر کے الماری میں رکھے ہوئے ہیں، آپ کیوں 2 دن ایک ہی ڈریس پہنتے ہیں۔ میں کھانا کھا یا ٹی وی دیکھنے لگا، پھر میرے کندھے پہ سر رکھ دیا، کہنے لگی، آپ کیوں مارتے ہیں مجھے، میں بہت شرمندہ ہوں جب کچھ ایسا کرتی ہوں جو آپ کو پسند نہیں ہوتا۔ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آرام سے بیٹھ گئی، اس کا سر میرے کندھے پہ تھا، مجھے محسوس ہوا وہ رو رہی ہے۔ جب دیکھا تو آنکھیں بند کیے ہوئے سر میرے کندھے پہ، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں پوچھا، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ میرا بازو زور سے اپنے سینے پہ لگا کر بولی، کچھ نہیں، بس مجھے اپنے کندھے پر سر رکھنے دیں۔ میں پھر پوچھا، بتایا کیا ہوا ہے؟ اس بار کہنے لگی، پتہ ہے ہم نے صبح مجھ سے کیا کہا تھا؟ میں انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگا، آپ کہہ رہے تھے کہا جان تم سے یہ کہتی ہوں۔ اس کی ہچکی سی لگ گئی، آواز کانپنے لگی، بہت روئی تھی وہ، لیکن میں مرد ہوں، مرد کب کہاں کس کو سمجھ پاتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک لڑکی آفس میں جاب کرتی تھی، میرا اس کے ساتھ افیئر چلنے لگا، پھر ہم نے کورٹ میرج کر لی۔ میری پہلی بیوی زیبا نے اسے بے خبر تھی اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ دوسری بیوی نے کہا، اب زیبا کو طلاق دے دو۔ اب میں جانتا ہوں اس دن بھی بارش ہوئی تھی۔ میں گھر آیا، وہ کچن میں کھڑی پکوڑے بنا رہی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرائی، آواز دی، آپ حال میں بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے پکوڑے لاتی ہوں۔ مجھے جلدی تھی اس سے جان چھڑانے کی۔ میں نے کہا، پکوڑوں کو چھوڑو، میرے پاس آؤ جلدی کر۔ وہ مسکرا رہی تھی، بہت خوش لگ رہی تھی، لیکن میری بلاوے میں اپنی دوسری بیوی کے عشق میں مبتلا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکوڑا پکڑا ہوا تھا، میرے پاس بیٹھی مسکراتے ہوئے بولی، آج اللہ کا کتنا مہربانی ہے نا۔ میں نے جلدی سے بولا، زیبا کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا، اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں تم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔
इसके हाथ से पकोड़ा गिर गया। मैंने इसे कहा अपने भाई को बोलो ले जाएगा अगर तुमको। मैंने दूसरी शादी कर ली। वो जैसे बेजान हो गई थी। मैं जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाए दूसरी बीवी के घर जाने लगा। वो शायद आवाज़ देना चाहती थी मुझे, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं चला गया। खुदा जाने कब इसका भाई आया, तब वो गई। दूसरे दिन मैं वापस आया, देखा तेल वाली कढ़ाई पड़ी हुई है, एक ट्रे में पकोड़े पड़े थे, चाय कप में थी। इसने बिरयानी भी बना रखी हुई थी। कमरे में क्या सब कुछ सोफे के साथ साफ सुथरा पड़ा हुआ था, लेकिन बेड पर एक पेपर पड़ा था। मैं वो पेपर उठाया। इस पर रेपा की रिपोर्ट थी। वो माँ बनने वाली थी। शायद वो मुझे बताना चाहती थी, लेकिन मैंने इस पर क़यामत गिरा दी। फारस, आज मेरी 2 बेटियां हैं। मेरी भी पढ़ी लिखी बीवी है, लेकिन ज़्यादातर खाना अब हमारे घर होटल से आता है। अब बिरयानी नहीं बनती हमारे घर, क्योंकि मेरी दूसरी बीवी को पसंद नहीं है। पहले मैं हर रोज़ ड्रेस पहना करता था, अब एक ड्रेस 5 दिन पहनता हूँ। फारस, मुझे ज़ेबा बहुत याद आती है। तलाक के बाद सुना है वो बहुत बीमार हो गई थी, जिससे इसका अमल ज़ाया हो गया था। बहुत रोता जब से आपकी तारीफ पड़ी। मैंने बहुत जुल्म किया ना इस पे, वो बेचारी बेकसूर बर्बाद हो गई। मैं इसे ज़िंदगी में वापस लाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? हम मर्द कितनी आसानी से किसी शहज़ादी को बर्बाद कर देते हैं। मुझे अल्लाह से अब डर लगता है। मैं क़यामत के दिन कैसे सामना करूँगा? इसका हम मर्द जानते हैं। इसको गाली दे भी लेंगे तो सुनने के सिवा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। हम भी भर कर जलील करते हैं, मारते हैं, गालियाँ देते हैं, सबके सामने बेइज्जत कर देते हैं। औरत भी तो पागल होती है ना, वो नाराज़ होती है, शायद वापस गाली देती है, अपनी रूटीन की तरह खाना भी बनाती है, झाड़ू पोछा भी करती है, थकती भी नहीं, लकवा भी नहीं करती। फिर हम पर सब मर्द तलाक बोलकर इसके को रुसवा कर देते हैं। इससे पहले कोई मेरी जैसी गलती करे वो समझ जाए। शायद फारस, मेरे दिन अब बहुत कम रह गए हैं। जवानी में बुढ़ापा हो गया हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़। Oh